बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जानिब से 19 सितंबर को एक केस की समाअत के दौरान फॉर्म 45 और 47 का तज़किरा किया गया था और ये कहा गया था कि फॉर्म 47 और जो 45 है उसकी कोई हैसियत नहीं, जबकि असल हैसियत जो होती है वो बैलेट बॉक्स के अंदर मौजूद वोटों की होती है। उसके बाद ये तासुर दिया जाने लगा कि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फॉर्म 45 और 47 के जो मुकदमा ट्रिब्यूनल्स में जाने हैं, क्या उस पर यह असरअंदाज करेगा। तो आज चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब की जानिब से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इसका तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है और इस तहरीरी फैसले में अहम पॉइंट्स उठाए गए हैं। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद 19 तारीख को, जो 6 दिन कबल 19 सितंबर को कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जब समाअत की थी, उस समाअत के दौरान क्या रिमार्क्स दिए गए थे, क्या कुछ अदालती कार्रवाई थी, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। तो PB 14 नसीराबाद बलूचिस्तान में वोटों की दोबारा गिनती और इंतखाबी उज़रदारियों यानी इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक़ ये मुकदमा था। और इसमें जो 2 उम्मीदवार थे, एक के मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद खान थे और जो जीत गए थे, तकरीबन इनके कोई 20 से 21 हज़ार वोट थे, और जो हारने वाले थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुलाम रसूल थे। उनके तकरीबन 19,000 को 1,000 वोट्स के फ़र्क से वो जीत गए थे और रिकाउंटिंग का ये मामला था। और सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के जो मोहम्मद खान हैं उनकी जीत बरकरार रखी थी। इस केस की समाअत के दौरान जो फॉर्म 45 और 47 का मामला इस वक्त मुल्क में सबसे ज़्यादा बहस मुबाहिसे का जो है वो मरकज़ बना हुआ है, उस पर चीफ जस्टिस की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए थे और आज वो तफसीली फैसले जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है, तहरीरी फैसला, उस पर भी उसका तज़किरा किया गया है। क्या चीफ जस्टिस की जानिब से इस केस की समाअत के दौरान मामला दोबारा गिनती और इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक़ था, तो फॉर्म 45 और 47 के जो मुकदमा ट्रिब्यूनल्स में, क्योंकि अब ट्रिब्यूनल्स भी फ़ाल हो चुके हैं, उन ट्रिब्यूनल्स में जो फ़ाल होने लगे हैं या कुछ हुए हैं, कुछ होने लगे हैं, उन पर यह असरअंदाज होगा या नहीं होगा। तो अब 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जो तहरीरी फैसला है चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब का, उस पर चीफ जस्टिस लिखते हैं कि इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर्स ही इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद होते हैं, जबकि दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर हो तो तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में दोबारा गिनती होती है। अदालत के सामने इंतखाबी थैलों की सील टूटी हुई होने का केस नहीं है। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर पोलिंग स्टेशन के वोट गिनकर फॉर्म 45 तैयार करता है। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने अपने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा कि रिटर्निंग ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के भेजे गए तमाम फॉर्म 45 के वोट शुमार करके फॉर्म 47 जारी करता है। फॉर्म 47 के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर नतीजा इलेक्शन कमीशन को भेजता है। इसके अलावा कहा गया कि कास्ट किए गए बैलेट पेपर्स ही असल नताइज का तयन करते हैं, जबकि इंतखाबी थैले खोल कर दोबारा गिनती हो तो फॉर्म 45 और 47 को हतमी तयन नहीं किया जा सकता। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त जो है वो तस्वुर किया जाता है। अब इस पर एक जो कंट्रोवर्सी जो शक और शुबा जाहिर किया जा रहा है इस फैसले के ऊपर, वो यही कहा जा रहा है कि अगर फॉर्म 45 और 47 जो आपको पता है कि इलेक्शन वाले दिन तमाम एजेंटों के सामने जो RO होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, वो बैठकर तमाम के लोगों के सामने वोट काउंटिंग करते हैं। उसके बाद इस वोट काउंटिंग के बाद जो भी नतीजा बनता है उसको फॉर्म 45 में दर्ज करते हैं और उस फॉर्म 45 के अंदर RO के दस्तखत होते हैं, तमाम एजेंट्स के दस्तखत होते हैं। अब जब दोबारा गिनती का मामला आता है तो फिर जो है वो इन तमाम लोगों की मौजूदगी में ये ओपन होते हैं और फिर दोबारा से काउंटिंग की जाती है। अगर इस सूरत हाल में काउंटिंग के दौरान वोट बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं या फिर रिजेक्शन ज़्यादा आ जाती है, तो फिर सवालात उठ जाते हैं कि क्या इसके ऊपर जो सीलें लगी हुई थी बैलेट बॉक्स के अंदर, क्या वो सीलें बदस्तूर बरकरार थी, या फिर वो सील्स जो लगाई जाती हैं उसका डेटा तो किसी एजेंट को नहीं दिया जाता है बल्कि वो RO के पास होता है, शायद वो मुमकिन तौर पर तब्दील भी हो सकती हैं। तो इन तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जो फॉर्म 45 और 47 का मामला है, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब के इस रिमार्क्स का जो असर होगा वो ट्रिब्यूनल्स के अंदर हो सकता है और ट्रिब्यूनल्स इसी केस का हवाला भी दे सकते हैं। तो ये एक तासुर दिया जा रहा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में 19 सितंबर को इस केस की समाअत हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है PB 14 नसीराबाद 2 है, ये बलूचिस्तान का हल्का है, उसमें दोबारा गिनती और रिटर्निंग अफसर की जानबदारी के इल्ज़ामात की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद की गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के गुलाम रसूल की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए मुस्लिम लीग नून के महमूद खान की कामयाबी बरकरार रखी थी। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये तनाज़ा था इंतखाबी उज़रदारी के मुतल्लिक़ और दोबारा काउंटिंग के मुतल्लिक़। दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये कहा गया था कि 96 पोलिंग स्टेशन में से 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त दायर की
جس پر چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ کہا گیا، ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ غلط رزلٹ تیار کیا گیا ہے RO کی جانب سے؟ تو اس پر وکیل جو غلام رسول ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، ان کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ فارم 45 کے مطابق یہ رزلٹ نہیں تھے، افسران جانبدار تھے، یعنی وہ یہ الزام لگا رہے تھے جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں محمد خان RO جو ہیں وہ ان کے رشتہ دار تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے مبینہ طور پر دھاندلی بھی کی ہے اور پھر جو رزلٹ بنائے گئے ہیں اس پر بھی ہیرا پھیری کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ڈبے کھلنے کے بعد فارم 45 ہو یا 47 اس کی حیثیت نہیں رہتی۔ جسٹس نعیم اختر افغان کی جانب سے اس دوران سماجی ریمارک دیے گئے کہ پریزائڈنگ افسران نے اصل ریکارڈ پیش کیا، آپ کاپیوں پر کیس چلا رہے ہیں، جبکہ آپ کے گواہان نے پریزائڈنگ افسران کا نام تک غلط بتایا۔ یعنی جب الیکشن کمیشن میں یہ معاملہ گیا تو الیکشن کمیشن کے سامنے جو ان کے ROs جو گواہ تھے، ان جو پریزائڈنگ افسر اور جو دیگر گواہ تھے یعنی جو ایجنٹ ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے ایجنٹس کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ پریزائڈنگ افسر یا RO کا جو نام ہے وہ تک نہیں پتا تھا۔ تو اس پر جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ آپ کے گواہان نے بھی پریزائڈنگ افسران کے نام تک غلط بتایا۔ پھر جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ آپ کے گواہ تو خود کو پولنگ ایجنٹس بھی ثابت نہیں کر سکے۔ یقیناً یہ جو سوال تھا یہ بڑا انتہائی اہم تھا کہ آپ جب کسی بھی امیدوار کا آپ دیکھیں الیکشن کے دوران اس کے جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، ایجنٹس کے سامنے ہی وہ دن بھر ووٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد سیلز لگتی ہیں، سیلز اوپن ہوتی ہیں، ووٹ کاؤنٹنگ ہوتی ہے، فارم 45 بنتا ہے، سب کچھ ان کی موجودگی میں ہوتا ہے، ان کے دستخط ہوتے ہیں، لیکن ان ایجنٹس کو RO اور پریزائڈنگ افسران کے نام تک نہیں پتا تھے اور وہ یہ بتانے میں ناکام رہے۔ اس دوران چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کہا گیا کہ انتخابات میں سب سے اہم شمائد ووٹ ہوتے ہیں، فارم 45 تو پریزائڈنگ افسر بھرتا ہے، یا تو دوبارہ گنتی پر اعتراض کریں کہ ڈبے کھلے ہوئے تھے تو پھر کوئی بات بن سکتی ہے اور اس معاملے کی بھی تحقیقات کی جا سکتی ہیں۔ اس دوران جسٹس شاہد بلال کی جانب سے یہ کہا گیا ریکارڈ سے آپ کے الزامات ثابت نہیں ہوتے، کیس بہت سادہ سا ہے۔ اس دوران وکیل درخواست گزار کی جانب سے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں غلام رسول، ان کے وکیل کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جج صاحب نے بغیر شواہد کے مجھے فیصلے میں جھوٹا کہہ دیا۔ تو اس دوران چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کہا جھوٹا سچا اللہ جانتا ہے، ہم حقائق پر فیصلہ کرتے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، جو ثبوت جو ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، جو دستاویزات ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، جو بیانات موجود ہوتے ہیں، جو گواہان کے، ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم فیصلے کرتے ہیں۔ پھر چیف جسٹس نے کہا یہ کوئی میاں بیوی کا مقدمہ نہیں جو سچا یا جھوٹا ہو ہم اس پر فیصلہ کریں گے، کیس کا فیصلہ ریکارڈ پر ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ پریزائڈنگ افسران کی جانبداری ثابت کریں، بتائیں کیا وہ رشتہ دار تھے، یعنی وہ وکیل یہ الزام لگا رہے تھے کہ جو RO ہیں وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار محمد خان کے رشتہ دار تھے، یہ الزام لگایا گیا۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ وہ پہلے ثابت کریں کہ کیا وہ ان کے واقعی رشتہ دار تھے، اور پھر اگر رشتہ دار تھے تو انہوں نے الیکشن کے دوران کون سی ہیرا پھیری کی ہے، کون سی دھاندلی کی ہے، کس طرح کی سہولت فراہم کیا ہے، اس کا آپ کوئی ثبوت نہ الیکشن کمیشن میں دے سکیں اور نہ آپ ہمیں دے رہے ہیں، تو آپ اس کو ثابت کریں۔ پھر چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ دوبارہ گنتی پر کوئی الزام نہیں لگایا گیا، جبکہ پریزائڈنگ افسر جانی دشمن بھی ہو تو فیصلہ ووٹ سے ہوتا ہے، جو بیلٹ باکس کے اندر جو ووٹ ہوتے ہیں اصل ثبوت وہ ہوتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے دوران سماعت یہ بھی کہا گیا کہ ووٹوں کے سامنے فارم 45 کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، پریزائڈنگ افسران نے سارا فراڈ کیا ہے۔ وکیل درخواست گزار نے جب یہ موقف رکھا تو چیف جسٹس نے کہا یوں ہی الزام نہ لگائیں، قانون یا کوئی فیکٹ ہے تو بتائیں، کوئی شواہد، کوئی ریکارڈ، کوئی دستاویزات آپ کے پاس ہے تو بتائیں۔ لیکن جو وکیل ہیں وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے تھے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی تھی، اور جو درخواست گزار تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے غلام رسول، ان کی درخواست مسترد کر دی تھی، اور جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا محمد خان جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، جو 1000 تقریباً ووٹ سے جیت چکے تھے، ان کی جیت برقرار رکھی گئی تھی۔ اب اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان یہ کیس تھا، لیکن یہاں پر جو فارم 45 اور 47 کا جو معاملہ اس وقت ملک میں سب سے زیادہ جو ہے وہ زور شور سے چل رہا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف فارم 45 کی بنیاد پر ٹریبونلز میں جا چکے ہیں، اور وہ الیکشن میں فارم 45 کے حساب سے وہ یہ کہتے ہیں کہ کل بھی ہم نے دیکھا جس طرح سپریم کورٹ کا عملہ عدالت نمبر 1 میں جب پنجاب میں الیکشن ٹریبونلز کے حوالے سے کیس تھا، تو جو شوکت بسرا ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار، وہ عدالت کے سامنے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں تو فارم 45 کے مطابق جیتا ہوا ہوں 90,000 کی لیڈ سے۔ تو اس دوران ججز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ معاملہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے ٹریبونلز میں، تو اس حوالے سے ہم یہاں پر بات نہیں کر سکتے، آپ وہاں جائیں اور اس چیز کو ثابت کریں۔ تو اب جب ایک طرف ججز جو ہیں وہ یہ
ایک امیدوار کو کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 اور 47 کا جو معاملہ ہے وہ ٹریبونلز میں پینڈنگ ہے تو آپ وہاں جائیں، تو دوسری جانب سے خود اپنے کیسز میں یہ طے کر رہے ہیں کہ آپ کو فارم 45 اور 47 کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ یہ کہہ دیتے کہ جو درخواست گزار ہیں وہ اپنے جو الزامات ہیں وہ ثابت نہیں کر سکے، اور اس الزامات کی بنیاد پر آپ ان کی درخواست مسترد کرتے اور جو دوسرے امیدوار ہیں اس کی جیت برقرار رکھتے۔ لیکن اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اثرات جو ہیں وہ ٹریبونلز میں بھی جو ہے وہ آ سکتے ہیں، کیونکہ ٹریبونل پھر یہی کہہ دے گا کہ چلے جی دوبارہ اس کو ریکاؤنٹنگ کر لیں۔ اگر ریکاؤنٹنگ ہوتی ہے تو اب اس کا ذمہ دار کون ہوگا کہ یہ جو بلیٹ باکس ہے اس میں کیونکہ جو سیلز لگی ہوتی ہیں اس کا ریکارڈ تو صرف آروز کے پاس ہوتا ہے، کہ آروز پہ تو پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی اعتماد نہیں کر رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن سے قبل بھی اس کے اوپر بڑی کنٹروورسی پیدا ہوئی کہ جوڈیشل سائڈ کے جو پریزائڈنگ افسران یا آروز ہیں وہ لگائے جائیں، وہ نہیں لگائے گئے بلکہ بیوروکریسی سے جو ہے وہ آروز لگائے گئے، تو اس پر تو پہلے دن سے ہی عدم اعتماد کیا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ اب اس صورتحال میں جب یہ معاملہ الیکشن ٹریبونل میں جائے گا دوبارہ کاؤنٹنگ کے حوالے سے یا فارم 45 47 کے حوالے سے، تو فارم 45 کی کیا اہمیت ہوگی، کیا حیثیت ہوگی چیف جسٹس قاضی فائصہ کے سماج کے بعد، تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے اب وہ برقرار رہتا ہے یا چیف جسٹس قاضی فائصہ کی اس فیصلے کا جو ایفیکٹ ہے یا اس کا جو اثر ہے ٹریبونلز میں پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ یہ تو جب ٹریبونلز میں مقدمات باقاعدہ طور پر سماعت کے لیے شروع ہو جائیں گے اور ان کے فیصلے آئیں گے تو اس میں ہی جو ہے وہ اس تمام پہلو کا مکمل جائزہ بھی لیا جا سکتا ہے اور فیصلوں کو دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے وہاں پر کوئی اثر ڈالا یا نہیں ڈالا، کیا یہی موقف وہاں پر بھی دیگر جو فریقین ہیں وکلا ہیں ان کی جانب سے رکھا جاتا ہے نہیں رکھا جاتا ہے، یہ سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کا حوالہ دیا جاتا ہے نہیں جاتا، نظیریں پیش کی جاتی نہیں جاتی ہیں، تو دیکھتے ہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مزید ڈیولپمنٹس کے جو بھی ہوں گے سپریم کورٹ سے اس حوالے سے بھی آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا۔ سپریم کورٹ سے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔